جیسے کہ آپ کو معلوم ہے احساس کے بہت سے پروگرام ہیں اور پچھلے 1.5 سال سے بتدریج اس پروگراموں پہ کام ہو رہا ہے. وہ ایک ایک کر کے ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور جیسے جیسے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے آپ بہنوں اور بھائیوں کو ہم آگاہ رکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح معرض وجود میں آیا، کس طرح اس کی تشکیل ہوئی، اس کے جو حقدار کون سے حقدار اس سے مستفید ہوں گے، اس کا بجٹ کیا ہے، یہ کس ڈسٹرکٹس میں رول آؤٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1.5 سال میں ہم نے احساس کفالت، احساس بلا سود قرضہ، احساس آمدن، احساس اسکالرشپ، احساس نشو و نما، احساس کے دائرہ کار کے لنگر، پناہ گاہیں، مزدور کے احساس، جو پروگرامز تھے وہ ایک نئے پروگرام کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. یہ پروگرام وسیلہ تعلیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2012 سے چل رہا ہے اور اس پروگرام کو اب ہم ملک گیر کر رہے ہیں، نیشن وائڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ جو کام ہے وہ پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں. ہماری ماشاءاللہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے اس پہ بہت محنت کی ہے. یہ پروگرام 2012 میں شروع ہوا تھا، 5 ڈسٹرکٹ سے شروع ہوا تھا. جب ہماری حکومت آئی تھی تو یہ 50 ڈسٹرکٹس میں چھوٹے سکیل پہ کام کر رہا تھا. اس پروگرام میں کافی مسائل تھے، کافی پرابلمز تھے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ بالکل پیپر بیسڈ تھا، سب کاغذ پہ چیز چلتی تھی اور جو چیز کاغذ پہ چلتی ہے اس کے مسائل آپ کو معلوم ہیں. احساس میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجیٹل طریقہ کار کو ہم نے پوری طرح اپنایا ہوا ہے. ہر پروگرام میں، ایمرجنسی کیش میں بھی، کفالت میں بھی، باقی دیگر پروگراموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری طرح ہم ڈیجیٹل طریقہ کار کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل طریقہ کار کو اپناتے ہیں تاکہ پروگرام میں شفافیت ہو، ٹریکیبلٹی ہو. اور ہر پروگرام ہم نادرا کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں تاکہ اگر شناختی کارڈ ڈلے تو پورے قوائف سامنے آ جائیں. اور گوسٹ جو کہتے ہیں نا سوشل پروٹیکشن، سماجی تحفظ کے پروگراموں میں گوسٹ بینیفیشری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہے ہی نہیں اور کاغذوں پہ وہ معاملہ چل رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی پروگرام کے مسائل کی پہلے، اور میں نے جیسے کہ عرض کی پیپر بیسڈ پروگرام تھا. ہمیں ہماری ٹیمز کو بڑے مسائل آ رہے تھے، نمبر 1. نمبر 2 مسئلہ یہ تھا کہ یہ این جی اوز کے ذریعے چل رہا تھا. تو اس میں کارکردگی کے بھی بڑے مسئلے تھے اور آپریشنل کاسٹ کے بھی بڑے مسائل تھے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو بچوں کو جو ہم وظیفہ دیتے تھے وہ بہت تھوڑا تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. 750 روپے ان کو ملتا تھا اور پروگرام بھی بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹے سطح پہ تھا. پچھلے 1.5 سال سے ہماری ٹیم نے، وسیلہ تعلیم کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنا سسٹم خود بنایا ہے، اپنے لوگ ہائر کیے، موٹر سائیکلیں ہائر کیں کہ ہم خود اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور این جی اوز پہ ریلائنس نہیں کریں گے. تو اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ 8% سے گر کے اب 3% پہ آ گئی ہے. تو پہلے تو یہ چینج ہوا ہے. دوسرا چینج یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو پیپر لیس کر دیا ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر ایک ٹیبلٹ منگوا لیں تاکہ ان کو پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن دلوا دیں کہ جو حقدار عورت ہوتی ہے جس کا بچے کو انرول کرنا ہوتا ہے اس کا شناختی کارڈ ڈلتا ہے. جب شناختی کارڈ ڈلتا ہے تو اس کی پورے قوائف نادرا سے اسی وقت سامنے آ جاتے ہیں. جب وہ سامنے آ جاتے ہیں پھر ہم اس بچے کا بے فارم انٹر کرتے ہیں. ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ یہی خاندان ہے، یہی حقدار عورت ہے، اسی بچے کا بے فارم ہے. پھر ہم جو ایڈمیشن سلپ ہوتی ہے اسکول کی اس کو سکین کر کے ڈالتے ہیں. جو اسکول ہے وہ جو اگر پہلے سے رجسٹرڈ ہے تو اس کے قوائف میچ کرتے ہیں. بچے کی تصویر لے کے ایپ کے ذریعے اسی وقت ڈالتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے، اور آپ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ابھی آپ کو کریں گے، یہ اس لیے ہے کہ بدعنوانی ختم ہو اس پروگرام میں.
کرپشن کا خاتمہ ہو. جو گوسٹ لوگ آ جاتے تھے, جو ایک ایک عورت کے 15 بچے اس میں انرول ہو جاتے تھے, ایک ہی خاندان کے اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بچے 3 مہینے بعد بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ تمام چیز ختم. ریکارڈ میں تو کہ ایک عورت کے 3 مہینے بعد بچہ ہے, کیونکہ اس نے اپنی دیرانی جٹھانیوں کے بھی بچے رجسٹر کیے ہوتے تھے. اب یہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہے, اور میں اپنی ٹیم کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی, کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے. پروگرام کے فیلئر سے سیکھا ہے اور پھر اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا ہے. نادرا کا اور نادرا کے ساتھ سیملیس ہماری انٹیگریشن ہے. تو یہ دوسرا چینج ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا. تیسرا یہ کہ ہم نے اس کا جو وظیفے کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے بڑھایا. جیسے پیچھے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو ہم نے جب احساس نشو نما پہ میں نے آپ کو بریفنگ دی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احساس کے تحت جو بچوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لیے کم ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. تو احساس نشو نما میں بھی ہر سہ ماہی پہ لڑکی کو 1500 لڑکے کے لیے 1500 ملتا ہے اور لڑکی کے لیے 2000 ملتا ہے. تو اسی پالیسی کے تحت وسیلہ تعلیم کو جب ہم احساس کے دائرہ کار میں لے کے آئے تو ہم نے وہی پالیسی اپلائی کی. سہ ماہی بچیوں کو 2000 ملے گا اور بچوں کو 1500 روپے ملے گا. اور نشو نما پروگرام میں تو اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ جیسے آپ نے سنا تھا, جب وہ کھاتے ہیں پھر وہ اس کے لیے وہ پیسے ملتے ہیں. یہاں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے یہ پیسے ملیں گے. تو یہ تیسرا چینج ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اسٹائپنڈ کا جو حد ہے اس کو بڑھا بھی دیا ہے, ڈبل کر دیا ہے. لڑکوں کے لیے بھی ڈبل کر دیا ہے 750 سے, اور لڑکیوں کے لیے تو اس کو اور زیادہ کر دیا ہے تاکہ لوگ بچیوں کی تعلیم کی فروغ ہو. تو جب ہم نے یہ 3 ریفارمز کر لیے, اسٹائپنڈ کی حد, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن, این جی اوز کا اس میں عمل دخل ختم اور اپنا سسٹم بنایا, تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اب ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے, اب ہم اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیں. تو کام یہ پچھلے 1.5 سال سے بڑی تیزی سے ہو رہا تھا. اب پچھلے 3 مہینے سے یہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ اس کی رول آؤٹ مکمل ہے. اور کل جب ہم بلوچستان جائیں گے تو ہم پرائم منسٹر کو ایک بریفنگ دیں گے اس پہ, اور ان کو کچھ ساؤتھ بلوچستان کے بچوں سے بھی ملوائیں گے جو اس پروگرام میں انرولڈ ہیں. تو بلوچستان کے تمام اضلاع اب اس میں انرولڈ ہیں, ملک کے تمام اضلاع جو ہیں اس پروگرام میں انرولڈ ہیں. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو میں آج بریف کروں. 80 بلین اگلے 4 سال میں اس پروگرام کی لاگت کا پروگرام کا ہمارا تخمینہ ہے, اور احساس پروگرام کے جو احساس کے دائرہ کار میں جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں اب اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے.